بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بیوی بچے یا اولاد فوت ہو چکی ہے، رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ یار ہم انہیں کسی نہ کسی طریقے سے خواب میں دیکھیں۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے ان کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ عمل لکھا ہے علامہ عبدالرحمن نے نزہۃ المجالس۔ علامہ عبدالرحمن شافعی ہے، بہت پرانے بزرگ ہیں، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شوافع سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے لکھا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ عمل۔ لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کا عمل کریں گے اور آپ کو وہ نظر آئیں تو اگر وہ بری حالت میں ہوں تو آپ پریشان ہوں گے، اس وجہ سے سوچ سمجھ کر یہ عمل کیا جائے۔ عمل کیا ہے؟ انہوں نے واقعہ لکھا علامہ عبدالرحمن شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی بوڑھی، اور اس نے آ کر کہا کہ میری نوجوان بیٹی فوت ہو چکی ہے، میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو حضرت خواجہ صاحب نے اس کو سمجھایا کہ نہ دیکھنے کی وجہ سے اگر وہ بری حالت میں ہوئی تو تجھے پریشانی ہوگی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ماں ہوتی ہے آخر۔ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کو ایک عمل بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، نیت باندھ کے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھنی ہے۔ الہاکم التکاثر 30ویں پارے کے اندر ہے، یہ اینڈ کی صورتوں میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے سو جانا ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے سو جانا ہے سنت طریقے سے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے حکم سے وہ خواب میں آپ کو آپ کی بیٹی نظر آ جائے گی۔ اب اس بڑی عورت نے یہی کیا کہ 4 رکعت نفل کی نیت باندھ کر فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھی، اور تکاثر پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے سو گئی۔ تو خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس کی بیٹی بری حالت میں تھی، اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ بیدار ہوئی، گھبرائی، اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت خواجہ صاحب نے تو یہی فرمایا کہ میں نے تجھے تو کہا تھا کہ نہ دیکھ، اب تو پریشان ہوگی بہت زیادہ۔ خیر، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، تو ایسے دیکھا خواب میں کہ ایک جنت ہے، باغات ہیں، اس کے اندر عالی شان تخت ہیں، اور وہاں پہ ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں خواب کے اندر اس باغ میں گیا تو لڑکی نے مجھے کہا کہ حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ کہا کہ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جس کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا دیکھنے کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے۔ تو حضرت فرمانے لگے اس نے تو کہا تھا کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، غیر ہے آپ کی حالت، آپ تو بڑی باغات میں اور جنت میں ہیں، مزے میں ہیں آپ تو۔ تو اس نے کہا کہ واقعی جب میری ماں نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس وقت میری حالت اچھی نہیں تھی، مجھے عذاب ہو رہا تھا، اور صرف مجھے نہیں بلکہ اس قبرستان میں 70,000 بندے ایسے تھے کہ جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ بہت پرانا قبرستان، 70,000 بندے جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ اب ایک شخص اللہ والا وہاں سے گزرا اور اس نے درود شریف پڑھ کے وہ ایصال ثواب ہمارے پاس کر دیا، مطلب درود شریف پڑھا اور کہا کہ اللہ پاک اس کا ثواب جو ہے ان قبرستان والوں کو پہنچا دے۔ تو اس درود شریف کی برکت سے اور ایصال ثواب کی برکت سے اللہ نے تمام قبرستان والوں کی بخشش کر دیا۔ ایک تو عمل ثابت ہو گیا کہ عمل یہ ہے، اور دوسرا درود شریف کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی۔ اسی وجہ سے خواجہ صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ جو ہے وہ سورۃ التکاثر پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے سو جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور